جی السلام علیکم۔ اب ہم ایک چیز کرنے لگے ہیں، پیراڈاکس۔ پیراڈاکس ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تضاد۔ تضاد ہوتا ہے کہ دو ایسی باتیں جو دونوں درست ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں۔ تو بیوٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، بیوٹیفل کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ایک بہت بڑا تضاد ہے، ذرا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ون ایسپیکٹ آف اینی تھنگ بیوٹیفل از دیٹ وی انجوائے لکنگ ایٹ اٹ۔ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ خوبصورت چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو دیکھ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، کتنی کیسی بھی ہوں وہ خوبصورت ہے، پیارا چھوٹا سا بہت پیارے کلر کا پھول ہے، خوشی بھی۔ If something is enjoyable then there is a reason for taking an interest in it۔ اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو ہمارے پاس ایک وجہ ہے نا اس کو پسند کرنے کی، اور وجہ یہ ہے کہ ہمیں خوشی پسند ہے اور وہ چیز ہمیں خوشی دے رہی ہے۔ اینڈ سم تھنگز آر مور انجوائبل دین ادرس۔ اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں کم خوش کرتی ہیں اور اسی کیٹیگری کی کچھ چیزیں ہمیں زیادہ خوش کرتی ہیں۔ مثلا یہ پھول مجھے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، پچھلا بھی پیارا ہے لیکن یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں کم یا زیادہ آپ کو خوش کر سکتی ہیں، بٹ یو کی ناٹ جج سم تھنگ ٹو بی انجوائبل ایٹ سیکنڈ ہینڈ۔ یور اون انجوائمنٹ از دا کرائٹیرین آف سنسیرٹی۔ مسئلہ اس میں یہ کہ یہ تو میری رائے ہے کہ یہ کنول کا پھول زیادہ خوبصورت ہے، ہو سکتا ہے آپ کو وہی پھول زیادہ پسند ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ رائے کہ یہ والا زیادہ خوبصورت ہے یا وہ دوسرا زیادہ خوبصورت ہے، یہ آپ کی اپنی رائے ہے۔ آپ سیکنڈ ہینڈ یعنی کسی اور کے کہنے پہ نہیں آپ چیز مان سکتے۔ آپ کو کسی چیز کے بارے میں، خوبصورت ہونے کے بارے میں اگر فیصلہ کرنا ہے تو وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے سچا اور صحیح فیصلہ کیا تو وہ پھر آپ کا اپنا ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے کہنے پہ آپ یہ تو ہے کہ اس کو غور سے دیکھیں گے، لیکن پھر بھی اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ کسی کے کہنے پہ نہیں کہیں گے کہ ہاں دوسرا والا زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ کو پہلا خوبصورت لگ رہا ہے تو سنسیرٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آپ اسی کو کہیں گے کہ ہاں وہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اٹ مینس یو ہیو ٹو بی سنسیئر اباؤٹ سیئنگ ہاؤ مچ یو انجوائے لکنگ ایٹ سم تھنگ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ خوبصورتی کی ججمنٹ یعنی خوبصورتی کو جانچنے کے لیے ایک بڑی سخت ضروری جو ہے وہ چیز ہے آپ کی دیانت۔ آپ کو دیانت کے ساتھ اس کو جانچنا چاہیے۔ اب کیکٹس ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو بالکل پسند نہ ہو، اس کے پیچھے رف دیوار ہے، یہ بھی نہیں آپ کو پسند ہوگی، لیکن مجھے بہت پسند آیا۔ مجھے اس لیے پسند آیا کہ اس کا رنگ بہت خوبصورت ہے، اور رنگ مجھے اتنا خوبصورت لگا کہ باقی چیزیں میں نے اگنور کر دی، اس لیے میں اس تصویر کے بارے میں کہوں گی خوبصورت ہے، لیکن یہ میری ججمنٹ ہے۔ آپ کی اگر یہ ججمنٹ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ اپنی دیانت والی ججمنٹ کے ساتھ قائم رہیں۔ اینڈ وین یو ہیو ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ سم آبجیکٹ دیٹ ادرس فائنڈ انجوائبل، اگر میں کہوں کہ ہاں اچھا نہیں ہے یہ، دیکھیں تو کتنا پیارا ہے، دیکھیں تو بہت ہی اچھا ہے، اگر میں آپ سے آپ کی رائے مانگوں آپ کو منانے کے لیے کہ بھائی آپ بھی وہی چیزیں دیکھیں جو مجھے پسند آ رہی، اکثر ہم لوگ یہ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو نا اتنا زبردست ہے، یہ تمہیں کیوں نہیں پسند آ رہا۔ تو ایسے معاملے میں جو آپ کی سب سے دیانتدار رائے ہوگی نا وہ یہی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ سنسیرٹی کے ساتھ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اٹ از اپیرنٹلی انجوائبل، کہ ہاں لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اٹ سیمس ٹو بی انجوائبل، لگتا ہے واقعی لگ رہا ہے کہ یہ خوبصورت ہوگا کیونکہ دوسروں کو پسند آ رہا ہے، تو کوئی ایسی بات تو اس میں ہے جو خوبصورت ہے۔ مجھے نہیں پسند آ رہا لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ باقی بہت لوگوں کو پسند آ رہا ہو۔ تو یعنی اس قسم کی جب آپ بات کرتے ہیں، جب آپ دوسرے کی اوپینین کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ دوسرے کی پسند کو ریجیکٹ نہیں کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تمہیں پسند آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، تمہیں خوشی ہو رہی ہے، میں بھی خوش ہوں اس میں۔ اور دوسری آپ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بہرحال مجھے نہیں پسند آ رہا۔ کیکٹسز، سب کیکٹسز کے بارے میں ایسا ہی ہے کہ کیکٹس بہت سارے لوگوں کو سخت ناپسند ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس بہت بڑی کلیکشن ہوتی ہے کیکٹسز کی، کیونکہ وہ اس کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس کی کچھ ایسی خاصیتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خاصیتیں دوسرے لوگوں کو نہیں نظر آ رہی لیکن ان کو اتنی واضح نظر آ رہی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ریئر، بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ دونوں لوگ درست ہیں، یہی پیراڈاکس ہے بیوٹی کا، کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک اینگل دیکھیں یا 10 دیکھیں، کسی اور کی مرضی ہے وہ ایک دیکھے یا 8 دیکھے، اور وہ دونوں اینگلز ایک دوسرے سے فرق ہو سکتے ہیں، اس لیے ایک ہی چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا وہ خوبصورت ہے یا وہ بدصورت ہے۔ اینڈ دس از ویئر دا پیراڈاکس لائز، اور یہیں پہ یہ تضاد ہے۔ However, it is not all clear that the judgment
that something is enjoyable is about the thing that is beautiful rather than the nature and character of people that find it beautiful. Paradox इस चीज़ में है कि इस वक्त ये सवाल बहुत बड़े तरीके से हमारे सामने आ गया कि जिस पर्सन को ये कैक्टसेस पसंद हैं तो क्या ये कैक्टस की खूबसूरती के बारे में जो उसने स्टेटमेंट दिया कि कैक्टस इतने खूबसूरत है, मेरा दिल चाहता है बहुत सारे हों, अभी तो मेरे पास 20 है, मेरा दिल चाहता है 200 और हों, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो जब वो ये स्टेटमेंट दे रहा है तो क्या वो कैक्टस के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है या वो अपने ज़हनी हालत के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है कि अपनी जज्बाती हालत के बारे में, कि उसको लगाव इतना ज़्यादा हो गया कैक्टस से कि वो कैक्टस को खूबसूरत करार दे रहा है। ये एग्जैक्टली ऐसी बात है कि बच्चा हो बड़ा ही बदसूरत बच्चा हो, भाई होते हैं बदसूरत बच्चे भी, लेकिन उसकी माँ को कभी नहीं बदसूरत लगता। उसकी माँ कहती है दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा मेरा ही है। तो आप उस वक्त कहते हैं कि हाँ भाई, अगर इस बच्चे की तस्वीर को अलहदा से हम जज करें तो हम कहेंगे हाँ भाई इतना खूबसूरत नहीं है। बदसूरत कहना किसी को तो बड़ी बुरी बात है, लेकिन हम ये कहेंगे कि हाँ शायद इतना खूबसूरत नहीं, इससे खूबसूरत मैंने बच्चे देखे हैं। लेकिन माँ को दिखाएंगे तो वो कहेंगे कि है ही सबसे खूबसूरत भाई। इसका मतलब है कि माँ होना यानी उसकी अपनी स्टेट, अपना जज्बा उस बच्चे के लिए, उसकी बेस पे भी हम चीज़ों को खूबसूरत या नापसंदीदा कहते हैं। यही पर्सन जिसको कैक्टस से बहुत इश्क है क्योंकि वो साइंटिस्ट है और उसको पता है कि कैक्टस किस किस तरीके से ग्राफ्टिंग हो जाती है, क्या क्या फूल होते हैं, क्या क्या अजीबोगरीब चीज़ होती है, इन चीज़ों की वजह से उनको लव है, उसको ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन एकदम उसको रातों रात कोई एलर्जी हो जाए किसी कैक्टस से कि वो कैक्टस के करीब जाए और उसके जिस्म पे छाले पड़ जाएँ, तो अगले एक आधे साल में उसको ना सिर्फ अपना शौक साइड पे करना पड़ेगा बल्कि हो सकता है उसको इससे कुछ नफरत सी हो जाए, यानी तब उसकी जजमेंट बदल जाए। इसका मतलब है कि फिर तो कैक्टस के बारे में तो बात है, कैक्टस तो बेचारा वही है, लेकिन हम लोग अपने जज्बात की वजह से भी चीज़ों को पसंद नापसंद करते हैं। तो फिर इस वक्त पैराडॉक्स ये आ गया, जो तज़ाद ये आ गया हमारी ब्यूटी की जजमेंट में, वो ये कि चीज़ें खूबसूरत हमारी वजह से होती हैं या अपनी वजह से होती हैं। अब किसी को कोई भी पसंद हो, आप किसी को कह सकते हो कि फ़लाँ बंदे को तो अपनी बीवी क्यों पसंद है, कितनी मोटी है, भाई उसको पसंद है। सर्टनली वी जज बिटवीन एन्जॉयबल थिंग, ये पक्की बात है कि जो एन्जॉयबल चीज़ें होती हैं, हमें खुशी देती हैं, उसके बीच में हम एक फ़र्क रखते हैं, उसको जज करते हैं। इट इज़ राइट टू एन्जॉय सम थिंग्स, रॉन्ग टू एन्जॉय अदर्स। कुछ चीज़ों से कुछ होना दुरुस्त है, कुछ से नहीं है, अब हमने पहले ये पढ़ लिया हुआ है। बट दिस जजमेंट फोकस ऑन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सब्जेक्ट रादर देन क्वालिटी इन द ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जजमेंट्स हैं, वो ऐसे होती हैं कि अगर आपकी ज़हनी हालत जैसी भी है उसके मुताबिक आप जजमेंट करते हैं। आज आपको साफ़ी का शरबत पीना सख्त नापसंद है क्योंकि वो इंतहाई कड़वा होता है, और इसलिए भी कि आपकी मदर आपको ज़बरदस्ती पिलाती हैं, आप नहीं पीना चाहते। लेकिन कल को अगर आपको बहुत ही दाने शक्ल पे निकल आएँ और आपको पता हो कि जी साफ़ी से साफ़ होंगे, तो नापसंदीदा बेशक आपको ज़ायका तब भी लगेगा, लेकिन आप उसको शौक़ से पिएँगे क्योंकि आपको उसके रिज़ल्ट से मतलब है। आपकी जो एक ख्वाहिश है कि आपकी स्किन साफ़ हो जाए, उसकी वजह से साफ़ी पीना आपको कबूल हो जाएगा, यानी उसके बारे में आपकी नफ़रत थोड़ी-सी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि अपनी स्टेट ऑफ माइंड की वजह से भी आप किसी चीज़ की खूबसूरती, नाखूबसूरती के बारे में बात करते हैं। यहाँ यही तज़ाद है। किसी को सिगरेट पसंद है, किसी को सिगरेट के धुएँ से उल्टी आ जाती है। आप इसको गलत कहेंगे या धुआँ स्मेल वाले को गलत करेंगे? दोनों। अब ये बंदा ना सिर्फ़ सिगरेट पे पैसे लगाता है बल्कि आला से आला ब्रांड की, फ़र्क से फ़र्क ज़ायकों की सिगरेट्स में एक्सपेरिमेंट करता है। क्यों? क्योंकि उसको प्लेज़र मिलता है। उसने अपना ज़ायका उसमें रिफ़ाइन कर लिया, उसको खुशी मिलती है, उसको खूबसूरत लगता है, उसको अच्छी स्मेल लगती है। सिगार के साथ भी यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में आप अपनी ज़हनी हालत की वजह से पसंद या नापसंद करते हैं। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि पसंद आए या ना आए। इफ़ वी फाइंड सम थिंग्स रियली एन्जॉयबल, others only apparently so, many other people will not agree with us about the same thing। वही बात कि एक मुझे सिगरेट बहुत पसंद है, सिगार कम पसंद है, लेकिन भाई मेरे साथ जो बैठा है उसको ना सिगरेट पसंद है ना सिगार पसंद है, मैं उसको नहीं मना सकती। कैक्टस के साथ भी यही है। सो फिर सवाल ये कि ब्यूटी किधर है? उस चीज़ में खूबसूरती है या ब्यूटी उस पर्सन में जो उसको देखना चाह रहा है? तो वो ये कह रहे हैं कि ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ बिहोल्डर। क्या ये सच है? ये कहते हैं ना कि खूबसूरती आपके अपने नज़र में होती है, आपकी नज़र का धोखा होती है, आपकी नज़र में है खूबसूरती, बंदे में खूबसूरती नहीं है। तो इसका मतलब है क्या ये दुरुस्त है बात?
दिस पैराडॉक्स थ्रेटन्स टू अंडरमाइन द इंटायर सब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक्स. अब एस्थेटिक्स का आपको मैंने बताया था कि ये फ़िलासफ़ी की पूरी ब्रांच है जो कि खूबसूरती और बदसूरती के बारे में जजमेंट करती है, लेकिन इस तज़ाद की वजह से पूरी इस फील्ड को मसला पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहरहाल फ़ैसला अभी तक नहीं, जित बहुत सदियों के बहस मुबाहिसे हैं, उसके बाद ये फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका कि खूबसूरती चीज़ में होती है या खूबसूरती आप देखने वाले में होती है. इट इज़ डिफ़िकल्ट बट वर्दी आर्गूमेंट. मतलब ये बहरहाल एक बहस है, मुश्किल बहस है, लेकिन करनी चाहिए, बहुत लोगों ने की है. बट फॉर बिगिनर्स देयर इज़ अ स्लाइटली ईजियर वे टू सी हाउ वी मे अप्रिशिएट द रिचनेस ऑफ ब्यूटी. अब मसला ये आता है बिगिनर्स के लिए, जैसे आप हैं जिन्होंने जो पहली दफ़ा ये सब्जेक्ट पढ़े. अब कहीं भाई ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? तो आपके लिए एक आसान बात ये जो कि इस कोर्स की बेसिस है, वो ये कि आपके लिए चीज़ आसान इसलिए की गई है, कर दी गई है कि आपको हम इस कोर्स में बहुत से मीटर्स दे देंगे, बहुत से पैमाने दे देंगे, कि हम बहुत पैमाने, बहुत सारे लफ्ज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कायम कर लेते हैं कि जिसके अगेंस्ट आप कोई भी खूबसूरत चीज़ है उसको जज करते हैं. आप कहते हैं कि अच्छा इसमें ये खूबी है, नहीं है. अच्छा इसमें अगली खूबी देखते हैं, है, नहीं है. अच्छा उससे अगली भी खूबी, हाँ हाँ है. उससे भी अगली खूबी चेक करते हैं, वो कहते हैं हाँ आधी खूबी है. इस तरह अगर आप कुछ पैमाने तय कर लें और उसकी बेस पे अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में खूबसूरती की जजमेंट करें तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है और सीखने के लिए ये बहुत अच्छा टूल है. वी शुड ट्रस्ट आवर सेल्फ कम्प्लीटली इफ़ वी फाइंड समथिंग ब्यूटिफुल विच मैनी अदर्स डोंट. और दूसरी बात ये है कि हर सूरत में जो आपको ज़ाती तौर पे चीज़ पसंद है आप उसको ट्रस्ट करें. आपको किसी की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के कहने पे कोई चीज़ खूबसूरत या बदसूरत नहीं माननी चाहिए. आप अपनी जो आपकी है कि भाई आपको कड़वी कॉफ़ी पसंद है, तो भाई पसंद है, आप उसको मानें, उसको कहें. ये गौर करें कि वो कड़वे की कौन सी चीज़ है जिसको जो आपको पसंद है. जब तक आप सच्चाई में अपनी पसंद को मानेंगे नहीं, उसके बारे में आप मज़ीद गौर नहीं कर सकते. बट वी शुड ऑल्सो set up a few meters of beauty, not to make a final judgment, but only to understand ourselves what exactly we find beautiful in particular object. तो वही बात कि जो पैमाने अगर हम इस कोर्स में आपको देते हैं तो उन पैमानों का मकसद ये नहीं है कि आप किसी के बारे में फ़तवा जाहिर कर दें कि भाई ये तो बदसूरत ही है. ये पैमाने इसलिए हैं ताकि आप खूबसूरती के को गहराई में जाके समझ सकें, आप देख सकें, अपने लिए कायम कर सकें एक ओपिनियन कि हाँ ये कितना खूबसूरत है, कितना वो है. क्योंकि बहरहाल हम किसी के बारे में फ़तवा या आखिरी ये नहीं कह सकते कि सच है, ये बात सच है कि तुम बहुत बदसूरत हो, ये नहीं कह सकते आप कभी भी. तो आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो और वो भी अपने लिए. अब ये है खूबसूरत, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है. अब ये बात अगर मैं आपको किसी पैमाने पे जज करके बताऊं तो मैं क्या बता सकती हूँ. ये कम खूबसूरत इसलिए है क्योंकि इसकी पत्तियाँ इसकी निस्बतन सादा शक्ल की हैं, सीधी सीधी रेक्टेंगल्स हैं. एक बात. दूसरी बात ये कि इनकी पत्तियों में एक ही शेड है, यानी एक ही पीले के रंग है. ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें दो रंग हैं, बड़ी नज़ाकत आ रही है. दूसरी इसकी पत्ती की शक्ल बड़ी ही प्यारी पॉइंटेड है और हर पत्ती का कैरेक्टर अलग है. इस वजह से मुझे ये फूल पिछले वाले फूल से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कि इसकी फ़ॉर्म की क्वालिटी, कि इसकी फ़ॉर्म निस्बतन सादा है, उसकी फ़ॉर्म ज़्यादा डेवलप्ड है. और इसकी एक और क्वालिटी कि इसमें रंग कम है और उसमें रंग ज़्यादा है. इस बेसिस पे मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगता है. अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे ये ज़्यादा खूबसूरत क्यों लग रहा है. अब ये आपकी मर्ज़ी है कि जो मैंने आपको एजुकेट किया, जो मैंने आपको बताया, उसकी बेसिस पे आप उसको देखना शुरू कर दें या ना देखना शुरू कर दें. अगर आपको फिर भी वो प्यारा लग रहा है तो आप कहें कि हाँ ठीक है. लेकिन जब आप ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं, पैमाने अप्लाई करते हैं, तो आपको उस अपनी जो आपको ज़्यादा या कम अच्छा लग रहा है उसकी वजूहात पता चलनी शुरू हो जाती हैं. We can decide upon a dozen or so qualities or of things that we can judge our things against. मतलब हम कोई एक दर्जन के करीब कोई पैमाने कायम कर लेते हैं. और इस कोर्स के शुरू में जो हमने लफ्ज़ बताए हैं वो भी एक लिहाज से पैमाने हैं, लेकिन इसके आगे और भी आपको मिलेंगे कि हम कोई दर्जन के करीब पैमाने डिसाइड कर लेते हैं. जब हमें समझ आए कि कोई चीज़ खूबसूरत है या नहीं, कम है या ज़्यादा है, तो हम उन पैमानों के अगेंस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लें तो हमें समझ आ जाएगा कि भाई कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, या कोई और नई चीज़ें हमें पता चल देंगी. This way we'll be able to see why we enjoy one thing more than the other or from the same category. मतलब हमें खुद भी तो अपने आप को बताना है कि भाई हमें ये चीज़ पसंद है
کئی دفعہ آپ کو جو بیوٹی کی ججمنٹ ہوتی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہوتی، اپنے لیے کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ ہاں یہ مجھے اس لیے پسند ہے. جیسے میں نے پھول کی آپ کو مثال دی، میں نے آپ کو دو وجوہات بتائی ہیں. اس کی وجوہات اور اس میں اور بھی وجہ ہیں. ایک کمل کے پھول میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ پانی میں ہوتا ہے، اتنی دور ہوتا ہے کہ آپ توڑ کے اس کو اپنے جوڑے میں نہیں لگا سکتے. تو دور ہونے کی وجہ سے، یعنی جو چیز دور ہوتی ہے آپ کو زیادہ پسند آتی ہے، وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. More we judge beautiful things based on the qualities we have set to work as meters, more we will be able to explain to others why we find something beautiful or slightly beautiful or mediocre or disturbing or ugly or likable or ugly. جب وہ میٹرز آپ لگائیں گے تو نہ صرف آپ کو خود سمجھ آئے گی، بلکہ آپ کو کسی کو بتانا بھی جب اگر پڑے گا، کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو کسی کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، تو اس میں آپ وجوہات دے سکیں گے کہ کیوں ایک چیز آپ کو زیادہ خوبصورت یا ہلکی سی خوبصورت یا درمیانی سی بس ایوریج یا بڑی بری یا بہت ہی بدصورت یا ہاں پسند ہے ٹھیک ہے یا بہت زیادہ بدصورت. کہ یہ اتنے جو میٹرز ہیں، ان کو ایکسپلین کرنے میں بھی، بتانے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی. If we follow this system for some time, we'll be able to be more experienced in forming an opinion about the aesthetic quality of an object. اب جب یہ میٹرز یعنی یہ پیمانے آپ بار بار لگائیں گے، 6 مہینے کے بیچ میں اگر آپ نے 50 چیزوں کے اوپر یہ پیمانے لگا دیے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو ایک تو نمبر 1 عادت پڑ جائے گی اس طریقے سے چیزوں کو جج کرنے کی. دوسرا آپ کو جو ہے وہ سمجھ بھی زیادہ اچھے طریقے سے آنے لگے گی، آپ کا تجربہ زیادہ ہو جائے گا. آپ کو کسی بھی چیز کو جاننے کے بارے میں تجربہ بھی ہو جائے گا، آپ کے پاس الفاظ بھی زیادہ آ جائیں گے، آپ کو بتانے میں بھی زیادہ آسانی ہوگی اور آپ کی سمجھ بھی بہتر ہوگی چیزوں کے بارے میں، اور آپ کو وقت بھی کم لگے گا. آئندہ آپ کسی پھول کے بارے میں ججمنٹ کریں گے تو آپ نے چونکہ چار پھولوں کے بارے میں ججمنٹ پہلے کی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ اگلا کام جلدی کوئکلی کر سکیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ دفعہ کسی بھی ایستھیٹک خوبصورت چیز کی ججمنٹ کرتے ہیں، یعنی انہی پیمانوں کے ذریعے جب کافی دفعہ آپ 100 دفعہ 200 دفعہ آپ کوئی چیز جج کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی رائے قائم ہوتی ہے، جو آپ دوسروں کو رائے دیتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی ویلیوبل ہوتی ہے. یعنی پھر آپ دوسروں کو سکھانا بھی شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے 200 چیزیں جج کر لی ہیں تو our judgment will be valuable to others too, because we will be able to explain the reason for our opinion. کہ ہم اب زیادہ اچھے طریقے سے اپنی رائے سکھا سکیں گے ان لوگوں کو جن کا بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. اب جو بہت پڑھتا ہے اس کو تمام باریک شیڈز کتابوں کے پتہ ہے، جو بہت فوٹوگرافی کرتا ہے اس کو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سا کیمرہ کیا ہے، لیکن جو فوٹوگرافی کرتا ہے وہ ایک دم سے بتا دے گا کہ اس کی کیا خاصیت ہے، کیونکہ اس کے پاس تجربہ ہے. If others find our opinion valuable or helpful, they will say that we have a taste for beauty or that our choices are tasteful. تو جب آپ نے 200 ججمنٹس کر لی اور اس کورس کے اینڈ تک آپ وہ کر لینی چاہیے، تو دوسرے کہتے ہیں، دوسرے آپ کی بات زیادہ اچھی طرح مانتے ہیں. جب آپ کسی چیز کے بارے میں ایک ویلیو کی ججمنٹ دیتے ہو کہ ہاں اس کی خوبصورتی میں یہ بات ہے، یہ نہیں ہے، یہ اتنی ہے، یہ اتنی کم ہے، یہ ذرا اور ہو جاتی، یہ اس طرح کی جب آپ بات ڈیٹیل میں ایک ججمنٹ دیتے ہیں دوسروں کے سامنے، تو دوسرے آپ کی بات کو مانتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تجربہ زیادہ ہے، ان کے پاس کم ہے. اور پھر وہ ایک اور بھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے بھائی، یا آپ کی جو چوائسیز ہیں نا، جو آپ کپڑے پہنتے ہیں بڑے ہی ٹیسٹفل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک اویئرنیس کے ساتھ، ایک علم کے ساتھ، ایک تجربے کے ساتھ خوبصورتی یا بدصورتی کی بات کر رہے ہیں. The judgment of taste is a genuine judgment, one that is supported by reason. اب ٹیسٹ کو کیوں کہتے ہیں کہ جی کسی کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے تو اس کی بات مانو؟ اس لیے کہ وہ تکے نہیں مار رہا ہوتا، وہ ایک اندھے سے اندازے نہیں مار رہا، وہ بلائنڈ ایسٹیمیٹ نہیں لگا رہا، وہ ریزن یعنی عقل اپلائی کر کے، پیمانے اپلائی کر کے، علم اپلائی کر کے، لاجک کی بیس پہ وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ بھئی یہ کیوں زیادہ خوبصورت اور کیوں کم ہے. اسی لیے ٹیسٹ کی ججمنٹ کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے. جس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اس کی لوگ بڑی باتیں مانتے ہیں. گھڑیوں کا معاملہ ہے بھئی، جس کا ٹیسٹ ہوگا اور اگر اس کے پاس پیسہ بھی ہو تو اس کے پاس کلیکشن ہوگی. یا ہم جاتے ہیں، مجھے گھڑیوں کا کچھ نہیں پتا، میں اپنی گھڑی خریدنا چاہتی ہوں، تو میں جا کے اس کو کہوں گی ہاں 25,000 روپے والی، 25,000 کے اندر والی گھڑی دے دیں، تو اس بندے کو، سیلز مین کو صاف پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا،
کیونکہ آپ نے تو کوئی کوالٹی نہیں بتائی، آپ نے نہیں بتائی اینالاگ ہے، آپ نے نہیں بتایا ڈیجیٹل ہے، آپ نے نہیں بتایا کہ سوئس موومنٹ چاہیے، کیسی موومنٹ چاہیے، آپ نے نہیں بتایا کہ سوئیوں والی چاہیے، ڈیجیٹل چاہیے، کیا چاہیے، جو اس کا مٹیریل ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا آپ کو. اس کو صاف پتہ چل گیا کہ اس کو کچھ نہیں پتا، جبکہ جو جاننے والا بندہ ہے، جس کو علم ہے، جس کو تجربہ ہے، جس کا ٹیسٹ ہے، وہ جا کے گھڑی کی برانڈ بتائے گا، اس کا ماڈل بتائے گا، اور وہ کہے گا کہ وہ اس کے ماڈل میں وہ والا ماڈل نہیں چاہیے، مجھے یہ والی چیز چاہیے. تو سیلز مین ایک دم ریڈ الرٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ایسا بندہ آ گیا جس کا علم مجھ سے بھی زیادہ ہے. یہ بات ہوتی ہے ٹیسٹ کی. گاڑیوں میں بھی ایسے، جب میرے پاس ہے ہی بیسک گاڑی، میں نے زندگی میں 2 ہی گاڑیاں یوز کی ہیں، اور مجھے آپ لے جا کے کھڑا کر دیں ونٹیج گاڑیوں کے سامنے اور کہیں کہ تمہاری پسندیدہ کون سی ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں. اسی لیے کم علم والا بندہ کسی ٹیسٹ کی ویلیو کی ججمنٹ کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. اس لیول پہ آنے کے لیے کہ آپ کو اتنی ساری گاڑیوں میں سے صحیح ویلیو پتہ چلے کہ کس کی کیا ویلیو ہے، وہاں کے لیے آپ کو تجربہ، پڑھنا، علم اور کچھ میٹرز پہ مانے چاہیے، اور تجربہ چاہیے ان میٹرز کے اوپر اپنانے کا. اب آپ ڈبل روٹی لینے جاتے ہیں، ہم تو ایک ہی ڈبل روٹی لے کے آ جاتے ہیں، لیکن آپ کسی اچھی بیکری کے پاس آپ بریڈز خریدنے جائیں تو آپ کو اتنی فرق طرح کی بریڈز نظر آئیں گی. میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے، میں باہر جاتی ہوں تو کبھی اس طرح کی بیکری کے پاس جانا ہو تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس بریڈ کا کیا مطلب ہے، اور لیکن میں کسی کو بتاتی تو نہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بریڈ کا کیا مطلب ہے، یہ کس کے ساتھ کھاتے ہیں، یہ کیسی ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ کتنی سخت ہے، اس میں اس کی ہسٹری کیا ہے. میں خاموشی سے جیسے 3 سال پہلے میں ایک جگہ پہ تھی، اس کے ساتھ ہی بہت ہی ورلڈ فیمس بیکر تھا، اس کے پاس بے تحاشا بریڈز ہوتی تھی، کالے رنگ کی بریڈز بھی ہوتی تھیں. تو میں نے تو شرمندہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ میرے پاس تو ججمنٹ کا، بریڈز کی ججمنٹ کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو میں کیا کروں گی، شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ میں تھوڑا سا ایکسپیرینس حاصل کر لوں گی. اب میں کیا کرتی تھی کہ میں روز جا کے ایک بریڈ کا لوف، روز یا ہر دوسرے دن جا کے ایک بریڈ کا لوف خرید لاتی تھی، اس کا نام نوٹ کرتی تھی، آ کے اس کو گوگل کرتی تھی، اس کے بارے میں پڑھتی تھی، اس کی ہسٹری پڑھتی تھی، مجھے سمجھ آ جاتی تھی. یعنی ایک مہینے کے اندر اندر اس کی جتنی میجر بریڈز تھیں، کوئی تقریباً 16-17 بریڈز تھیں، ان کے بارے میں مجھے اتنا علم ہو گیا. اور چونکہ میں نے بار بار کھائی ہوئی تھی، اور میں کرتی یہ تھی کہ بہت فرق چیزوں کے ساتھ کھاتی تھی، کہ اس کو دیسی طریقے سے چائے میں بھی ڈبو کے کھا لیا، اس کو فرائی کر لیا، اس کو طرح طرح کے اسپریڈز یا بٹرز طرح طرح کے لگا کے کھا کے دیکھ لیا، اس کو بیک کر کے دیکھ لیا، اس کو گرم کر کے دیکھ لیا. مطلب یہ کہ اگر آپ بریڈ کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو طریقے سے اس کو جانچیں گے، اس کو ٹیسٹ کریں گے، اور پھر اس کے بارے میں ججمنٹ بنائیں گے اپنے ذہن میں. اور جب آپ کے پاس بہت ساری ایک چیز کے بارے میں ججمنٹس آ گئی، بہت آپ نے غور سے اس کو دیکھ لیا، تو اب جب میں جا کے 16ویں دفعہ کوئی بریڈ خریدوں گی تو میرے پاس اتنا علم ہے جو کہ شاید سیلز مین کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ بات ہوتی ہے ٹیسٹ کی. اب مجھ سے کوئی بریڈز کے بارے میں، کم از کم اس کنٹری کے بریڈز کے بارے میں کوئی بات پوچھے گا تو میرے پاس ایکسپیرینس ہے، اور یہاں کے لوگ جن کو ان کا اتنا زیادہ پتہ ہی نہیں، وہ مجھے کہیں گے کہ ہاں آپ کا تو ٹیسٹ بریڈز کے معاملے میں بہت اچھا ہے. بات یہ کہ میرا ٹیسٹ اچھا ہو یا نہ ہو، مجھے تجربہ ہے. یہی چیز چیزز کے بارے میں ہوتی ہے. ہمارے پاکستان میں چیزز کا کوئی کلچر نہیں، کیونکہ ہم گرم ملک ہیں، لیکن ٹھنڈے ملکوں میں بہت ہی ہزاروں طرح کے چیزز ہوتے ہیں، بہت ہی عجیب و غریب چیزز ہوتے ہیں. تو اس کو چیز کے بارے میں بھی صرف وہی ایکسپیرینس اپنا شیئر کر سکتا ہے جس نے یہ سارے چیزز کھا کے دیکھے ہوں، اور بار بار کھا کے دیکھے ہوں، اور تازہ بھی کھائے ہوں، باسی بھی کھائے ہوں، پرانے بھی کھائے ہوں. تو وہ ہی اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ٹیسٹ کی ججمنٹ دے سکتا ہے، کہ وہ بتا سکتا ہے کہ فلاں چیز کے ساتھ تو یہی چیز جاتا ہے، کہ فلاں چیز اگر آپ نے کھانی ہے، چیز کا مطلب چیز نہیں، کوئی فلاں فروٹ کھانا ہے آپ نے اور اس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں چیز کھائیں، تو آپ یہ والا نہ کھائیں، یہ کھائیں. یہ جو ججمنٹ ہے ٹیسٹ کی یا خوبصورتی کی، اب یہ بھی تو خوبصورتی ہے، ذائقہ اس خوبصورتی کہ آپ انجوائے کرتے ہیں، پلیجر ہے. تو وہ صرف وہ پرسن دے سکتا ہے جس کے پاس ایکسپیرینس ہو، صرف وہی ٹیسٹ کی ججمنٹ دے سکتا ہے. کتابوں کے بارے میں بھی یہی ہے. اب اگر کسی آپ اسکینڈینیوین پرسن کو کہیں کہ جی قورمہ کیسے بناتے ہیں، اس کو تو کچھ نہیں پتا. یہ تو آپ اپنی کسی انڈین یا پاکستانی خالہ سے یا مدر سے یا دادی سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گی کہ اچھا یہ الائچی اچھی نہیں ہے، اس کی جو پیلا والا ورژن ہوتا ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے، اور یہ مرچیں نہیں اتنی اچھی، وہ جو گول والی مرچیں ہوتی ہیں نا وہ اس کے ساتھ جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ان مسالوں میں اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے. انتہائی باریکی سے ان کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے.
اسی لیے صرف اسی جگہ کی تجربے کار کوئی کک جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں اپنی ایک ایسی اوپینین دے سکتا ہے جس کی ویلیو ہو. کک بکس جو ہیں وہ اسی طرح کے لوگ لکھتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے اور انہوں نے بہت حالات میں ان چیزوں کو استعمال کر کے دیکھا ہوتا ہے. میوزک کے بارے میں بھی یہ بھائی مجھے گٹار لینے بھیج دیں تو مجھے تو کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ کسی میوزیشین کو جائیں تو وہ تو 2 گھنٹے لگائے گا، یہاں ٹرائی کر کر کے دیکھے گا، اس کو ٹائٹن کر کر کے دیکھے گا، اس کی وہ چیزیں ٹھوک بجا کے دیکھے گا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ میوزک کا پارٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، وہ گٹار کی آواز کی خوبصورتیاں اور بدصورتیاں سب جانتا ہے. مرچوں کے بارے میں، مسالوں کے بارے میں بھی یہی ہے. جتنی ورائٹی آپ کو پتہ ہوگی اتنا زیادہ آپ کا ٹیسٹ بہتر ہوگا. بٹ دیز ریزنس کین نیور اماؤنٹ ٹو ڈیڈکٹیو آرگومنٹ. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اف یو کوڈ ڈو سو دین دیر کوڈ بی سیکنڈ ہینڈ اوپینینس. اب کچھ بھی کر لیں آپ کے پاس ٹیسٹ بھی ہو، آپ مثلاً بہت ہی ایکسپیرینسڈ انڈین کوک ہیں اور آپ نے بہت ہی اعلیٰ درجے کی کڑی بنائی ہے اور کسی گورے کو یا کسی افریقن کو کھلائی ہے. اب اگر وہ اپریشیٹ کر سکتا ہے، اگر اس کو پسند آئی ہے تو آئی ہے، اگر اس کو نہیں آئی تو دنیا کا سب سے زیادہ ٹیسٹفل بندہ بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. وہ صرف یہ بتا سکتا ہے کہ ہاں میری کڑی کو پسند کرنے کے لیے شاید آپ کو 4-5 دفعہ اور چیز کھانی پڑے گی، ذرا پڑھنا پڑے گا، ذرا تجربہ کرنا پڑے گا، تب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی، اپریشیٹ کر سکیں گے آپ کے اس کڑی کی خاصیت کیا ہے. لیکن بہرحال وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا. یہ ایک پیراڈاکس کی بہت بڑی بات ہے کہ ایک طرف بہت بڑا تجربہ ہو، بہت اچھا ٹیسٹ ہو، اور دوسری طرف بالکل بھی ٹیسٹ نہ ہو تو بھی جو خوبصورتی کی یا پلیجر کی ججمنٹ ہے وہ ایکسپیرینس کرنے والے کے ہاتھ میں ہی ہے. There could be experts on beauty who have never experienced the things they have described, and rules for producing beauty which could be applied by somebody who had no experience, aesthetic experience. اگر ایسے ہوتا تو وہی بات کہ جس بندے کے پاس ٹیسٹ ہے، جس کے پاس وہ تجربہ ہے، بھئی وہی دنیا کو پڑھانا شروع کر دے، وہی بتا دے کہ بھئی یہ خوبصورت ہے، یہ لے لو، یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ مت کرو. لیکن ایسے ہوتا تو نہیں. ہم لوگوں کی بات، ان کی بات، ایکسپرٹس کی بات تجربے کے لیے سنتے ہیں، اس سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں، ان کی بہت ساری باتیں مانتے بھی ہیں، لیکن ان کی ساری باتیں ہم نہیں مانتے. It is true that artists often attempt to invoke beauties other than those they create. یہ بھی بات سچی ہے کہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، پینٹرز ہوتے ہیں، میوزیشینز ہوتے ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں، وہ اکثر ایسی چیزوں کی خوبصورتی کی بات بھی کرتے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، جو انہوں نے دیکھی. جیسے وڈ ورتھ کی پوئمز ہیں، وہ بڑی چیزوں کی خوبصورتی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب وہ، یا ایک ایگزامپل، آسان ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ کوئی ٹھنڈے ملک کا، جیسے وڈ ورتھ ہی ہے، اب یہ ٹھنڈی جگہ کا شاعر ہے، وہاں رہتا تھا. اگر وہاں کسی ٹھنڈی جگہ کی خوبصورتی کے بارے میں بات کریں تو ہم یہاں پہ جون میں بیٹھے ہوئے گرم جگہ پہ، ہمیں تو وہ سمجھ ہی نہیں آئے گی. ہم بے شک امیجن کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ ہم نے کبھی برف ہی نہیں دیکھی، ٹھنڈی جمی ہوئی جھیل ہی نہیں دیکھی، اس کے اوپر چلے ہی نہیں، تو ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کس خوبصورتی کی بات کر رہا ہے. تو اس کیس میں جب شاعر یا رائٹرز یا پینٹرز کسی اور خوبصورتی کی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ سے، تو اکثر وہ اس خوبصورت چیز کے بارے میں جو ان کا اپنا تجربہ ہے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کتنا انجوائے کیا. اب یہ بھی اسی پیراڈاکس میں چیز آ رہی ہے. اب جیسے ایک ایگزامپل ہے ہیلن آف ٹرائے کی. ہومر نے جو سٹوری لکھی ہے کہ وہ بڑا ہی، ہیلن آف ٹرائے ایک کیریکٹر تھا، ایک ہیلن خاتون تھی انتہائی خوبصورت، جس کی وجہ سے پوری کی پوری ایک سویلائزیشن تباہ ہو گئی، بہت جنگیں لڑی گئیں. اب ہیلن کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت سے ڈرامہ پینٹنگز میں ریپروڈیوس ہوئی ہے. اب یہ ہیلن ہے، ہاں یہ خوبصورت ہے. اب بات یہ ہے کہ ہیلن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. شاید ہومر نے دیکھا ہو، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ یہ امیجنری ہے. ہومر نے بھی نہ دیکھا ہو کہ اس نے بھی خود ہی امیجن کیا ہو. تو اب جب ایک خوبصورت عورت کو ساری دنیا باری 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 خوبصورت کے طور پہ پینٹ کری، تو ہر ایک جو ہے اس کی خوبصورتی کا اپنی شکل دکھاتا ہے. ہر پینٹر وہ طرح کی خوبصورتی بنائے گا جو وہ سمجھتا ہے. یعنی اگر کسی، مثال کے طور پہ کسی اٹیلین نے کہا ہے کہ جی ہیلن کو خوبصورت ہونا چاہیے، تو وہ ہیلن کو ایسے خوبصورت بنائے گا. اب یہ بھی مجھے نہیں پتا یہ ہیلن ہے یا یہ ہیلن ہے، میرے حساب سے دونوں خوبصورت نہیں ہیں، لیکن
اگر یہ ایک یونانی یہ ارن ہے، ایک مرتبان ہے، ایک برتن ہے، اس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے، تو یونانی اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق جس چیز کو وہ خوبصورت عورت سمجھتے ہیں وہ اس کے مطابق بنا رہے ہیں. اب یہ شکل یا یہ شکل آپ ہی جج کریں کہ کتنی خوبصورت ہے، مجھے تو نہیں لگ رہی، لیکن ہر بندہ اپنے طریقے سے ہیلن کو پینٹ کرتا ہے. اب یہ ایک اور ہیلن ہے، یہ ایک مجسمہ ہے ہیلن کا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہیلن کی بیوٹی ورڈز میں بیان کی گئی ہے اور بے تحاشا خوبصورت ہے وہ. تو کچھ لوگ بے تحاشا خوبصورتی کو ایسے دیکھتے ہیں، کچھ ایسے دیکھتے ہیں، کچھ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بے تحاشا خوبصورت ہے، کچھ اس کو کہیں گے کہ یہ بے تحاشا مطلب ہر وقت، ہر ٹائم میں، ہر آرٹسٹ، ہر بندے، ہر نیشن میں ہیلن کی خوبصورتی بڑی الگ الگ دکھائی گئی. اب یہ بڑی ماڈرن قسم کی ہیلن ہے. الزبتھ ٹیلر ہیلن بنی تھی تو وہ ایسی ہیلن تھی، یہ ایک اور ہیلن ہے. یہ دیکھیں، اب یہ اتنی فرق چیزیں ہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا ہر بندے کا خوبصورتی کا پھر اپنا ہی سٹینڈرڈ ہے. میں تو اس کو نہیں خوبصورت مانتی، میں اس کو مانتی ہوں، اس کو مانتی ہوں، اس کو مانتی ہوں، اس کو تو نہیں مانتی. تو اس کا مطلب ہے کہ خوبصورتی کا تعلق بہت زیادہ اس چیز سے ہے کہ کون بندہ کس چیز کو خوبصورت کہہ رہا ہے، کہ ہر بندے نے اپنے خوبصورتی کے سٹینڈرڈ ہیلن کے اوپر اپلائی کر کے ہیلن کو بنایا. اور کیا ہو کہ اٹ از پاسبل that a bust of Helen might one day be dug from soil of Troy and authenticated as true likeness, and we find it ugly beyond anything. What then? اگر ٹرائے کا جو شہر تھا اس میں واقعی سچ مچ میں ایک ہیلن کا مجسمہ نکلا ہے اور یہ ثبوت بھی ہمیں مل جائے کہ یہ واقعی سچ مچ کی ہیلن کی ہی بالکل ٹرو کاپی ہے اور وہ نہایت بدصورت ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ بیوٹی کو آپ اپنے ذہنی حالت، اپنی پسند ناپسند سے بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس چیز کی بیوٹی کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کی اپنی پسند یا ناپسند کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے.